الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے اتحاد امت، فریضہ اور تقاضے۔ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں فضیلت العلامہ ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ، مدرس مفتی مسجد حرام مکہ مکرمہ اور پروفیسر ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، صدر مرکز توحید اور نائب صدر نیشنل مسلم فورم نیپال، اور مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری، صدر مدرسہ دینیات بھیونڈی، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا مفتی شکیل احمد صاحب، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث مدرسہ ضیاء العلوم سیتاپور، اور مولانا مقیم فیضی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ میں آپ تمام علماء اکرام کا اس موقر محفل میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ حضرات نے ہمارے لیے جو وقت نکالا ہے اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتحاد امت یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج پوری امت کمزوری اور شکست کا شکار ہے۔ جہاں دیکھیں وہاں پر امت مسلمہ اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے پست اور کمزور ہے۔ مرکزیت اور قیادت کے فقدان کی وجہ سے آج امت مسلمہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا، دشمنیوں اور نفرتوں کو محبت اور اخوت میں بدل دیا، اور عرب عجم کالے گورے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ دین اسلام جس نے اخوت اور محبت کا پیغام دیا اور عملی طور پر بھائی چارگی کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی کے ماننے والے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اختلافات، فرقہ بندیاں، جماعت بندیوں کا جو سلسلہ اس امت میں چل پڑا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں علماء اکرام اتحاد کی اہمیت اور اختلافات کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اختلافات اگر اس کے لیے کوئی جگہ ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، ان ساری باتوں میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں فضیلت العلامہ شیخ وسیع اللہ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم میں اختلافات کے تعلق سے اور اتحاد کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ناظرین کرام کو سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ نے اتحاد امت سے متعلق جو موضوع چھیڑا ہے، یقیناً یہ وقت کا بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اختلاف امت کو گھن کی طرح کھا رہا ہے اور جس میں امت کو کمزور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مقدمہ آپ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا۔ اسلام آیا تو صرف اخوت اور انسانیت ہی کی بنا پر سب متحد ہو گئے۔ آج یہی امت جس کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ذریعے سے جوڑا تھا اور پیارے رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے جوڑا تھا،
اس امت کے اندر ان تعلیمات کا فقدان نہیں ہے بلکہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کا فقدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ایک ہے اور میں تمہارا اکیلا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو۔ یقیناً ان مسلمانوں کا رب ایک، اور پھر قرآن ایک، رسول ایک، قبلہ ایک اور کلمہ ایک، اس کے باوجود بہت کچھ مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اختلافی مسائل کو چھیڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ اس پر بحث ہونی چاہیے کہ عالم صحیح بات اور صحیح مرض امت کی تشخیص کر کے اور پھر اس پر اس کے علاج کی کوشش کرے۔ ایک حاذق طبیب پہلے سبب کو ڈھونڈتا ہے مرض کے، پھر اس کے بعد مرض کا علاج ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ علماء امین ہیں امت کی اصلاح کے لیے۔ لوگ اختلاف امت کو ذکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ ایک مرض ہے جس کے ذریعے سے امت میں مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو ذکر کر کے، ان کے اسباب کو ذکر کر کے، اور علماء امت کا فریضہ ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، تاکہ امت کے اندر جو بہت کچھ انشقاق اور انشطار اور اس طرح ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اس اختلاف کی بنا پر جو بہت ہی ناگفتہ ہیں، ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اختلاف سے ڈرایا ہے، بلکہ پیارے رسول کو اس سے بری کیا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے پیارے رسول جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اختلاف سے منع فرمایا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ علاج بھی بتایا ہے کہ اللہ اور رسول ہی کی اطاعت میں تمہارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، پیارے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، پیارے رسول کی اطاعت کر کے تم متحد ہو سکتے ہو، تمہارے اندر کے نزاعات ختم ہو سکتے ہیں۔ نزاع نہ کرو، نزاع کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ناکام ہو جاؤ گے۔ صبر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کی کوشش کرو، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کر کے اتحاد کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا دامن چھوڑ لینے کے بعد بھی بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ اختلافی مسائل میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتحاد کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اتحاد کے لیے صبر کی ضرورت بہت ہے۔ کچھ صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں عام طور پر اگر اخلاص کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنے بیٹھیں چند آدمی، تو جب تک پورے طور پر سکون نفس کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سن کر کے مسئلے کو حل کرنے کی توفیق نہ ہو تو پھر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے صبر کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اختلافات کے بارے میں بتایا کہ آپس میں ان لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں آئیں، ان پر کیا عذاب آیا۔ آپ اس سلسلے میں ذرا اشارہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے اختلافات سے قبل اہل کتاب کے اختلافات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کتنے فرقوں میں بٹ جائے گی۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر کئی انداز سے مختلف طریقے سے آیا ہے کہ اہل کتاب کس طرح سے مختلف خانوں میں بٹ گئے، اس کا کیا نقصان ہوا، پھر اللہ کی طرف سے کیسی ذلت کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ مختلف آیات ہیں جن کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہی چیز آتی ہے کہ اس اہل کتاب کے مختلف فرقوں کو، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، انہوں نے آسمان سے نازل کردہ چیزوں کے بارے میں اختلافات کیے اور خود اپنے آپ کو شارع بنا لیا، حلال کو حرام کرنے لگے، حرام کو انہوں نے حلال کر دیا۔ یہ سب قرآنی آیات میں اس کا ذکر۔ اس کے بعد اللہ نے جس طرح سے ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی، وہ ہم امت محمدیہ کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے۔ آج ہم صرف اس پوزیشن میں نہ ہو کر کے کہ یہود اور نصارہ نے آپس میں جو اختلافات کیے، ان اختلافات کو پیش نظر رکھ کر صرف ہم اس کو ایک بار پڑھ لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہود و نصارہ کو اختلافات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس عذاب سے دوچار کیا، جو ذلت انہیں دی، اور جس طرح سے وہ راہ حق سے بھٹک گئے، کہیں ہمارے ساتھ اگر اختلافات
ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا، اتحاد سے ہم دور ہو گئے، اتفاق کی ضرورت کا احساس نہیں کیا، تو کہیں اسی سزا کے مستحق ہم بھی تو نہ ہو جائیں۔ دراصل یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اختلافات کے بعد جو سزا پائی، یہ امت بھی کہیں اسی سزا مستحق نہ قرار پائے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کہ یہاں وہ آیت پڑھ لی جائے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، سب لوگ ہی ایک ہی امت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا جنت کی اور جہنم اور اللہ کے غضب سے ڈرانے کا بنا کر کے بھیجا۔ انہوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مابحاد اتفاق بنایا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ کہتے ہیں فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، جس چیز سے ان کو نصیحت لینی تھی اور اسی کے ذریعے سے ان کی کامیابی دنیا اور آخرت کی ہو سکتی تھی، خصوصاً اتحاد، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامت تک۔ تو جس چیز کا آپ نے اشارہ فرمایا بہت اچھا ہے کہ یقیناً اگر یہ امت آپس کے اختلاف کو ختم نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ان کو عذاب دیا اسی طرح کسی وقت بھی امت کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اختلاف اور افتراق یہ مسلمانوں کی عادت نہیں بلکہ مشرکین کا شیوا ہے، اور ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہر جماعت جس پر وہ قائم ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ تو آپ مولانا ندوی صاحب ذرا بتائیں کہ کیا مسلمانوں میں آج یہ صفت پائی جاتی ہے؟ کیونکہ اختلاف ایک ایسی چیز ہے جی جو گھات لگائے کھڑی ہوئی ہے، اس کو جہاں موقع ملے گا جی وہ حملہ آور ہوگی۔ بچنے سے پہلے ہوشیاری اور بیداری بہت ضروری ہے، اور اختلافات کو ختم کرنے کا جو سب سے بڑا وسیلہ و ذریعہ عملاً بھی ہے اور شرعاً بھی ہے وہ توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید جتنی طاقتور ہوگی اختلاف اتنا کم ہوگا، اتحاد اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یہ سوچنا ہر اختلاف غلط نہیں، وہ تو صحیح فہم معانی میں اختلاف ہو سکتا ہے، جی نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے، صحابہ کے دور میں رہا ہے۔ کل یہ بات آئی تھی اختلاف قرأت، نزل القرآن سب تحرف، ساری چیزیں آ چکی ہیں، لیکن یہ جو جس مفہوم میں آپ بول رہے ہیں یہ مفہوم در حقیقت توحید سے کمزوری کی وجہ بھی ہے اور سبب بھی ہے۔ یہ قرآن میں بات کہی گئی واضح طور پر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یعنی مضبوط نہ پکڑو گے تو افتراق ہوگا، اس رسی کے مضبوط پکڑنے میں یعنی اختلاف نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو کہ یہود و نصارہ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے تو اس میں حدیث کو شامل کر لیجئے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں تم ان کے طریقہ کار کو اپناؤ گے، تو اس کا مطلب وہ آئے گی، وہ چیز امت میں آئی اور بہت زوروں سے آئی، کیوں جب ہم کسی چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں جی تو پانی آگے بڑھتا ہے، تو جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں تو معلوم ہے کہ ندی بنی ہے، آگے جب ندی بنتی ہے تو آگے چل کر کے پھر وہ خاشاک سب کو لے کے چلتا ہے، اللہ جب قافلہ بڑھے گا سب کو لے کے چلے گا، حکومت بنی، نظام فکر بنا، فلسفے نئے نئے آئے، افکار نئے نئے آئے، اور سب نے اپنا عمل کر دکھایا۔ اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت جی کہیں نہ کہیں کمزور ضرور پڑی ہے۔ اس کے اسباب پہ میں نہیں بحث کروں گا، دعوت توحید کمزور پڑی ہے، حکومتی نظام کے سبب ہو، معاشی نظام سبب ہو، دوسرے فلسفے جو آئے در آئے وہ سبب ہوں، جی خارجی فتنے داخل ہو گئے، نو مسلموں نے جس اپنا دین پھیلایا۔ دیکھیں غور کیجئے کہ یہ ساری چیزیں اس میں آئیں، حیات ثم موت ثم بعث، حدیث خرافۃ یا ام عمری۔ تو جس چیز نے توحید کو جب ڈگمگایا تو اس کو استحکام نہیں بخشا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کی صدیوں میں اور خاص طور پر 19ویں اور 20ویں صدی میں نشأت ثانیہ کے لیے ذہن تیار ہے مسلمانوں کا، تو ہر مسلم نے توحید پہ زور دیا، یہاں تک کہ سر سید نے جو ولیم میور کی کتاب کو جواب دیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے جو خطبات احمدی ان کی ہے،
جمال الدین افغانی سے اتفاق و اختلاف و بحث نہیں ہے، لیکن انہوں نے رد الدہرین لکھی. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے توحید کی ایک بہت ہی واضح خدمت کی ہے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویۃ الایمان نہیں. جی سب نے توحید سے کہا. حتیٰ جمال الدین افغانی کا تو حال یہ تھا، کسی بمبئی کے ساحل پہ جب وہ جانے لگے فرانس یہاں سے، تو انہوں نے پانی کے جہاز پہ چڑھتے چڑھتے یہ بات کی، الشرق الشرق اہل الشرق اتحدوا علی یختلفوا واختلفوا علی یتحدوا، کہیں تفقوا آتا کہیں اختلفوا آتا ہے، رو کر کے گئے وہ. اسی لیے اقبال میں کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ خاک کاشغر. اور جو ان کا بہت اہم چیز ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. اور کیا بڑی بات تھی. ہوتے جو مسلمان ہیں. اور اس کا سبب بھی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب منفعتیں مختلف ہوں گی طرز فکر مختلف ہوگا. جی اسے توحید کی دعوت تھی، وہ طریقہ کار ہے جس پہ عمل پیرا ہو کر اختلافات کو مٹایا جا سکتا ہے. عقائد ہی پر امت کا اتفاق ہو سکتا ہے. امت کے جو اصول ہیں، منہج کے جو اصول ہیں، قرآن و حدیث، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، ان ساری بنیادوں پر امت کا اتحاد ہو سکتا ہے. اس پر باتیں آئیں گی، لیکن مولانا نے اپنی باتوں میں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ یہ کہ اختلافات دو قسم کی ہوتی ہیں. جی ایک اختلاف ایسی چیز ہے کہ فطری چیز ہے کہ انسان اختلاف تنوع جس کو کہتے ہیں، اختلاف تنوع، اور ایک دوسرا اختلاف تضاد ہے. میں مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ امت میں کسی چیز کا اختلاف ہونا، کسی چیز میں اختلاف ہونا، یہ کوئی غیر طبیعی بات نہیں ہے، لیکن کن اختلافات کو کیا مقام دینا چاہیے، اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد میں کیا فرق ہے. میں ایک بات عرض کر دوں، اپنی یہ بات بڑھاؤں گا آگے، آپ سے پوچھیں ان سے. جی اس میں سب سے بہترین نمونہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرح میں کہنا چاہتا ہوں. مختلف وقتوں میں 3 مرتبہ ان سے وقت کے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ موطا کو عالم اسلام کا دستور بنا دیا جائے، اور امام مالک نے ہر مرتبہ جو بات فرمائی وہ بنیادی بات ہے جو فکر اسلامی کو آگے بڑھاتی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہو جائے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مالک سے بہت پہلے دنیا کے مختلف شہروں میں پہنچ چکے تھے اور ان کے مطابق وہاں عمل ہو رہا ہے. امام مالک ذمہ داری قبول نہیں کرتے کہ ان پہ عمل متروک ہو جائے. یہ اصل میں یہ جو علمی اختلاف ہے، جو فقہی اختلاف ہے، اور جو نظریاتی اختلاف، اس کے بارے میں مالک کے طرز عمل کا ہمارا ہے. یہاں آپ نے جو فرمایا بہت اچھا ہے، جزاکم اللہ خیر، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا کو حکومت کا قانون بنا دینے یا بنانے کے ایسے موافقت نہیں کی، لیکن وجہ جو بتائی انہوں نے بہت واضح ہے. انہوں نے کہا کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد تفرقوا فی البلاد الاسلامیہ، اسلامی ملکوں میں اصحاب رسول پھیل گئے، اور ہر ایک کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے اگر ہم اپنی معلومات کی حد تک اس کو قانون بنا دے رہے ہیں، تو جو دوسری احادیث یا دوسری معلومات پیارے رسول سے لے کر کے صحابہ کے پاس دوسرے شہروں میں ہے، وہ چھوٹ جائیں گی یا چھوڑ دی جائیں گی. تو گویا انہوں نے اس وقت بھی اسی وجہ سے نہیں کتاب کو قانون بنا دیا کہ یہ کتاب کامل نہیں ہے. جو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، یا امام صاحب نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ کتاب کامل ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی رائے کا اس میں کوئی شک نہیں، اہتمام اور احترام ہے، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کا نام لے کر کے ان کے پاس بہت سی احادیث ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوں گی، اس وجہ سے کسی کو کسی خاص قانون پر مجبور نہ کیا جائے. اگر ہم نے کوئی بات آج کہی اور کل اس کے مخالف ملا تو اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ میزان قرآن اور سنت ہے. جزاہم اللہ خیر. جی مولانا. وہاں نے فرمایا توحید، اسی کے تحت میں عرض کرتا ہوں کہ اخلاص پیدا کیا جائے، تکبر، حسد، حرص، اس سے بچا جائے، کیونکہ اختلافات کے باعث اور اختلافات کے وجوہ یہ بھی ہوتے ہیں. آدمی متکبر ہے اس لیے اختلاف کرتا ہے، حسد کر رہا ہے اس لیے اختلاف کرتا ہے،
اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے علماء ربانیین کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، تبھی یہ امراض ختم ہوتے ہیں۔ صرف ہم مدرسوں میں پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور یہ امراض ہمارے اندر باقی رہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی میں اپنی بات لمبی کر رہا ہوں، مجھے بھی تجربہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اندازہ کیا کہ امت کے اندر جو اختلاف ہے، عوام میں العوام کالانعام، عوام جو ہیں وہ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی وہ نہ کوئی فکر رکھتے ہیں اور نہ کوئی معاشرے کا رخ طے کرتے ہیں۔ عوام میں جو اختلاف ہے وہ تین طبقوں کی وجہ سے ہے۔ کچھ تو لیڈر لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں تاکہ اپنی اپنی پارٹی کو ایک جتھا بنا کر ایک پارٹی بنا لیں اور ان کی پارٹی کو تقویت ہو ایک گروپ سے۔ جب تک گروپ نہیں بنیں گے ان کی پارٹی نہیں بنے گی۔ دولت مند اختلاف پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت نمایاں ہو، چار لوگ ان کے پاس آئیں، ایک گروپ بن جائے۔ علماء اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ اس میں جو دولت مند ہیں ان کا اختلاف بالکل لکڑی کا پید بیساکھی ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی استواری یا مضبوطی نہیں حاصل ہوتی، عوام میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اور لیڈر جو اختلاف پیدا کرتے ہیں اس کی بھی جڑیں کمزور ہیں۔ سب سے گہری جو جڑ ہے وہ علماء کے اختلاف پیدا کردہ اختلاف کی ہے، اور علماء میں اختلاف علم کی کمی، احساس وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، چاہے امت کا تیا پانچا ہو جائے۔ احساس و شعور، یہ کمی، ذمہ داری کی کمی، وراثت نبی، العلماء ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی ہماری رگ و پے میں یہ احساس سرایت کیے ہوئے نہیں ہے۔ اور تو اگر یہ علماء ربانیین کی صحبت میں رہیں ایک اچھے وقت تک اور اپنے امراض کا ازالہ کریں تو انشاءاللہ امت میں اتحاد پیدا ہوگا۔ جڑ میرے نزدیک علماء کا اختلاف، علماء ربانیین بھی آپس میں متحد ہو سکتے ہیں اور اس علماء ربانیین میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اتحاد امت، فریضہ اور تقاضے، اس موضوع پر اگلی نشستوں میں اور بھی باتیں آئیں گی۔ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔